بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1256 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 94۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت ہارون نے کہا، یا ابن امہ، اے میری ماں جائے، لا تأخذ مت پکڑیے، بلحیتی میری داڑھی، ولا برأسی اور نہ ہی میرا سر، انی بے شک میں خشیت ڈر گیا تھا، ان تقول اس بات سے کہ تو کہے گا، فرقتا تو نے تفرقہ ڈال دیا، بین بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب اور تو نے انتظار نہ کیا، قولی میری بات کا۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ہارون نے کہا، میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر، حقیقت میں مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں بیٹے، میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے، تم میری داڑھی مت پکڑو اور نہ ہی سر کے بال پکڑو۔ دوسری بات، مجھ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ تم یہ کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا لحاظ تک نہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون کا مواخذہ کیا تو قوم نے جب اس قدر گمراہی اختیار کی تو تم ان سے یا تو جہاد کرتے یا ان سے برات کرتے اور علیحدگی اختیار کرتے ہوئے میرے پاس آ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا ایسی صورت میں قوم کے ساتھ رہنا بسنا غلطی تھی، اس لیے ان کا مواخذہ کیا اور ان کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ لی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا کہ اے میرے میاں جائے، اے میرے ماں کے بیٹے۔ حضرت ہارون کا ماں کی نسبت سے خطاب کرنے میں اس طرح اشارہ تھا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، سختی نہ کی جائے، اور میں تو تمہارا بھائی ہوں، تمہارا مخالف نہیں ہوں کہ میرے ساتھ اس قدر سختی کی جائے۔ آپ میرا عذر پہلے سن لیجئے۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کیا، مجھے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے ان لوگوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے پر آپ کے آنے سے پہلے اقدام کیا یا ان کو چھوڑ کر خود 12,000 بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے پاس چلا آتا تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا ہو جاتا، اور آپ ہی نے مجھے اس بات کی ہدایت بھی فرمائی تھی جب آپ نے مجھے نائب بنا کر کوہ طور کی طرف راستہ اختیار کیا تھا کہ اخلفنی فی قومی واصلی، کہ تم میری قوم میں میرے نائب رہو اور ان کے اصلاح کا کام کرو۔ اصلاح کا تقاضا میں نے یہ سمجھا کہ ان میں تفرقہ پیدا نہ ہو، اس امید پر کہ آپ کے واپس ہونے کے بعد یہ سارے لوگ حقیقت کو سمجھ جائیں گے اور ایمان اور توحید کی طرف واپس آ جائیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں حضرت ہارون علیہ السلام کی جانب سے اس موقع پر کہے گئے یہ الفاظ ہیں، قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکیدوا یقتلوننی، کہ اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو قتل کر دیتے۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے التجا کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی کہ فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، آپ مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ، یعنی آپ میرے ساتھ سختی کا کوئی ایسا معاملہ مت کیجئے کہ دشمن میرے اوپر ہنسنے لگ جائیں اور مجھ کو ان ظالموں میں شمار مت کیجئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ میں گمراہی میں بنی اسرائیل کا ساتھی نہیں تھا، جس قدر سمجھانا اور ہدایت پر رکھنا میرے بس میں تھا میں نے تو پورا کیا، مگر ان لوگوں نے میری بات نہ مانی بلکہ مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوری بات سن لی اور انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قصور اپنے بھائی ہارون کا نہیں ہے بلکہ اس بخت سامری کا ہے جس نے بچڑا تیار کیا اور قوم کو گمراہ کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔